إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وقال الله تعالى في القرآن المجيد وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی یکتائی کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا اکیلا اور تنہا خالق مالک رازق اور مدبر الامور ہے بعدہ تمام انبیاء علیہم السلام پر درود و پاک ہو خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ وبارک سلم علیہ بزرگان محترم دین مل اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اس دنیا کے اندر اگر ہم اور آپ نظر دوڑائیں تو ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی اور یہ چیز دیکھنے کو ملے گی کہ اس دنیا کی اکثریت جو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعداد میں ہے جن کی آبادی سب سے زیادہ ہے ان کی اکثریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتی ہے. اکثریت. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے.
سورہ مریم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پیدائش کے تعلق سے 21 آیت کریمہ کے اندر بات کی ہے۔ 21 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بات کی ہے۔ کل جیسا کہ آپ سب کو معلوم تھا 25 دسمبر، جس میں بڑی زور و شور کے ساتھ لوگ خرافات کو انجام دیتے ہیں، اور بدقسمتی کہہ لیجئے کہ کچھ مسلمان بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں بغیر پرواہ کیے ہوئے۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کر رہا ہے یہ کس بنا پر اس کو منا رہا ہے، یہ جو ان کی عید آئی ہوئی ہے یہ کس چیز کی عید ہے۔ لا علمی کی بنا پر، کچھ کوتاہی کی بنا پر، اور کچھ یہ کہہ لیجئے کہ اپنے دین سے محبت نہ ہونے کی بنا پر اس طرح کے خرافات انجام دیتے ہیں، جو کہ بے حد افسوسناک ہے۔ بے حد افسوسناک اور شرمناک اس طرح سے ہے، اس ناحیے سے اور اس اینگل سے ہے کہ سیدھے سیدھے ایک انسان اس طرح کے امور اور کام انجام دینے سے ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ کسی کو، کسی نبی کو، اور ایسے نبی کو جو اولو العزم پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دینا، اور پھر ان کی پیدائش کے موقع پر، حالانکہ پیدائش اس دن ہوئی نہیں ہے، پیدا اس دن ہوئے نہیں ہیں، لیکن زبردستی جو تاریخ ٹھونسی گئی ہے اور جو تاریخ بنائی گئی ہے، اس پر اس طرح سے ایک مومن کا، ایک مسلمان کا، اور اپنے آپ کا کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا، کہنے والا، اگر یہ اس طرح کے کاموں میں حصہ لے لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہودیوں کا موقف ہے، عیسائیوں کا موقف کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ عیسائیوں نے یہ کہا، کرسچن نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بار بار وضاحت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہوا کرتی ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اور ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ رحمان کا اولاد ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اس بات کو میں نے درس میں بھی کہا تھا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اور اس بات کو اتنی بڑی ماننی چاہیے، اتنی بڑی ماننی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بات ہے کتنی بڑی۔ اللہ نے آگے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا۔ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر اتنا بڑا کہہ لیجیے کہ بہتان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر اتنی بڑی بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین دھس جائے، زمین شق ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور تباہ اور برباد ہو جائے پہاڑ۔ میرے بھائیو اور دوستو، أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، یہ کس بنا پر کہی گئی کہ انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ رحمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اللہ کو یہ چیز زیب نہیں دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے لیے اولاد قرار دے دے۔ میرے بھائیو اور دوستو، جو بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں، یا جو بھی ان کے ان شرکیہ اعمال میں داخل ہوتے ہیں، جو بھی ان کے عقائد کو اپنانے کے لیے یا ان کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ ہمارا پارٹنر ہے، یہ ہمارا پڑوسی ہے، یہ ہمارے اس طرح کے لوگ ہیں، تو اس کو اپنے ایمان کا خیر منانا چاہیے،
اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وضاحت فرما دی اور فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ کرسچن کسی سے راضی نہیں ہونے والا ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں کہ اس کے عید کے موقع پر ہم ان کی مٹھائیوں کو قبول کر لیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے تحفے تحائف اور وہ جو کیک کاٹتے ہیں اس کو ہم لے لیں، وہ ہم سے خوش ہو جائیں گے، یہ بات آپ بھول جائیے، یہ بات آپ بھول جائیے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ ان کی ملت کو اپنا نہ لیں، جب تک نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا آپ قرار نہیں دیں گے، اس وقت تک وہ آپ سے راضی نہیں ہونے والا ہے، نہیں راضی ہونے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ سوچ رہے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے، عقائد کے اوپر کس طرح سے حملہ ہو رہا ہے، سوچ رہے ہیں ہمارے عقیدے کو بگاڑنے کے لیے کس طرح کی چالیں چلی جا رہی ہے، کس طرح سے کھیل کیا جا رہا ہے۔ ان باتوں کو ہمیں اور آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم ان کو خوش کرنے کے لیے، بلکہ ہمیں ان کو یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ تم اسی بنا پر گمراہ ہوئے ہو، ہماری تعلیم یہ ہے، ہمارا قرآن یہ کہتا ہے، ہمارے نبی یہ کہتے ہیں، لہٰذا تم اس طرف آ جاؤ نہ کہ ہم تمہارے طرف جائیں۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ میرے بھائیو اور دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جب باتیں ہو رہی ہیں تو آپ اس بات کو بھی دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی بھی قربت ہے، زمانے کی بھی قربت ہے۔ اس طرح سے قربت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرے نبی کے علاوہ کوئی دوسرے نبی نہیں آئے بیچ میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ معزز اولو العزم پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بشارت دی، آپ کے سلسلے میں اپنی قوم سے کہا، آپ کے سلسلے میں اپنی قوم سے یہ بات رکھی اور کہا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں جو تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں اور تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور اس بات کی بھی میں خوشخبری دینے والا ہوں، یہ بات بھی آپ تم سب کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو قربت ہے دنیا کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کل قیامت کے دن میدان محشر میں شفاعت کے لیے لوگ کئی ایک نبیوں کے پاس جائیں گے۔ یہ دنیا کی قربت کی بات ہوئی، آخرت کے بارے میں دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، دیگر انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ہر ایک کچھ نہ کچھ عذر پیش کریں گے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، میرے سے یہ غلطی ہو گئی تھی، میں یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن میدان محشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بغیر کسی عذر کے بھیجیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے۔ تو دنیاوی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں، اسی طرح سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ وقت کا جو پادری تھا، جو صحیح طریقے سے تورات کو پڑھتا تھا، اس کے اوپر ایمان رکھتا تھا، حالانکہ وہ پادری چاہتا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ان سے کچھ طلب کر رہے تھے کہ آخر حقیقت ہے کیا، نبی ہیں کون، وہ پادری چاہتا تو اس وقت بہت سارے پادری تھے، کسی اور کے پاس بھیج دیتا، لیکن چونکہ اس کا اس بات پر ایمان تھا، انہوں نے اس بات کو پڑھ رکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد مدینہ میں، مکہ میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رہنمائی اس پادری نے کس طرف کی؟ ادھر کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ دیکھیں تو یہ قرابتیں ہیں، یہ قربتیں ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو،
جو لوگ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کا بیٹا قرار دیتے ہیں، جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو لوگ اس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے موسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو اور میری ماں کو بھی معبود بنا لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیں، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، آپ کی ذات پاک ہے اے رب، آپ کی ذات پاک ہے اے رب، میں وہ بات کیسے کہہ دوں جو میرے حق میں نہیں ہے، جو مجھ سے جو میرے حق کی بات نہیں ہے، وہ بات میں اپنی زبان سے کیسے نکال دوں، اپنی زبان سے وہ بات کیسے کہہ دوں جو حق نہیں ہے۔ ان قلت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں ایسی بات کہا ہوتا، میری زبان سے ایسی بات اگر نکلی ہوتی تو بے شک تو خوب جاننے والا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اگر میرے ارادے میں بھی اس طرح کی بات ہوتی تو میرے سینے کے بھید کو بھی تو جاننے والا ہے، میرے نفس کو تو پہچاننے والا ہے، اور میں تیرے نفس کو پہچاننے والا نہیں ہوں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو صرف یہ بات کہی جو تیرے حکم سے آئی تھی، اور وہ یہ بات تھی کہ اے لوگو، اے بنی اسرائیل کے لوگو، تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، جو تمہارا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دینا یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، انہ من یشرک باللہ، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، ومأواہ النار، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا، اس طرح کا گناہ کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم اور آپ اس تہوار میں پڑ جاتے ہیں جس سے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، اے اللہ تو اس سے ہمیں بچا لے، اس کی پناہ ہم مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تہواروں میں ایک مسلمان کا شریک ہو جانا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو یہ چند تمہیدی باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیسے ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا؟ یعنی مریم کا ماں کا نام کیا ہے؟ بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ قالت امرأۃ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی کا نام حنہ بنت فاقوس، یہ ایک ایسی عورت تھی کہ حمل نہیں ٹھہرتا تھا۔ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے تفسیر طبری کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ حنہ بنت فاقوس نے یہ دیکھی کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو اپنے چونچ سے کھانا کھلا رہا ہے۔ ایک پرندہ اپنے بچے کو اپنے چونچ سے کھانا کھلا رہا، بڑی محبت بھری بات ہے۔ تو اس کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ کاش بھی میرا بھی بچہ ہوتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، عمران کی بیوی نے یعنی حنہ بنت فاقوز نے یہ نظر مانی کہ اگر میرا بچہ پیدا ہوا تو اے اللہ یہ تیرے لیے وقف کر دیں گے، تیرے مسجد کی خدمت کرے گی، بیت المقدس کی خدمت کرے گی۔ فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، تو مجھ سے اس کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے اور تو جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب وہ حنہ اپنے شوہر عمران سے ملتی ہے، حاملہ ہو جاتی ہے اور پھر ایک بچی جنتی ہے جس کو ہم اور آپ مریم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت، کہ میری بیٹی ہو گئی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو اچھی طرح سے جان رہا ہے کہ بیٹی ہی ہوئی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور مرد عورت کی طرح نہیں ہو سکتے، جس طرح سے ایک مرد خدمت کر سکتا عورت خدمت نہیں کر سکتی ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور ہم نے ان کا نام مریم رکھا ہے۔ اب یہاں سے پوری جو اس کی کہانی ہے اور پوری اسٹوری ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ مریم علیہ السلام جب پیدا ہوتی ہے، کس کے کفالت میں جاتی ہے؟ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو پالے پوسے، جہاں پر وہ مسجد میں تھی، مسجد بیت المقدس میں ان کی ذمہ داری تھی۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محراب کے پاس رزق پھل رکھا ہوا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے تمہارے پاس آ گیا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہو تو پھل ایسا موجود ہوتا تھا، ایسا فروٹ ہوتا تھا جو گرمی پیدا کرے، اور اسی طرح سے جب گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈ کے موسم کا پھل، یہ کہاں سے آ گیا تمہارے پاس مریم؟ جواب دیتی ہے کہ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جب ملائکہ نے مریم سے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، وَطَهَّرَكِ، اور تجھے پاک کر دیا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تمام کے تمام عورتوں پر تجھے فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مریم علیہ السلام کے سلسلے میں فرماتے ہیں، خیر نسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها خدیجۃ بنت خویلد، کہ اس زمانے میں سب سے اچھی جو عورت تھی وہ مریم بنت عمران تھی، اور اس زمانے میں میرے دور میں سب سے بہترین جو عورت ہے وہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ کہا، پھر فرمایا گیا کہ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو جا، سجدہ کرو، رکوع کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ ان آیتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتا ہے، یہ بات پتہ چلتی ہے ہمیں اور آپ کو کہ حضرت مریم علیہ السلام ایک پاک باز عورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چن لیا تھا، ایک پاک باز عورت تھی۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام سے قرآن مجید کے اندر ایک سورہ کا ذکر کیا ہے، جس کو ہم اور آپ سورہ مریم کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور وہاں پر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے اس قصے کو ذکر کیا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اور اس کتاب میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ذکر کرو جب وہ اپنے اہل و عیال سے مشرق کی جانب دور چلی گئی تھی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور آپس میں آڑ بنا لیے تھے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ پائے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ہم نے اپنے فرشتے کو بھیجا بالکل انسانی شکل میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بالکل انسانی شکل میں جا کر کے موجود ہوئے۔ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام ایک پاک باز عورت تھی، جب اس حالت میں وہ دیکھتی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، وہ چیخ کر کے یہ بات کہہ پڑتی ہیں کہ میں تجھ سے الرحمن کی پناہ میں آتی ہوں، ان کنت تقیا، اگر تو ڈرنے والا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، اختصار کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، کہ میں تیرے رب کے جانب سے فرشتہ ہوں اور تجھے اس بات کی خوشخبری دینے والا ہوں کہ ایک اچھا بچہ تجھے ملنے والا ہے۔ خوشخبری کس بات کی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، اللہ اکبر، اتنی پاک باز تھی، وہ کہنے لگی کہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، آج تک زندگی میں کسی مرد نے مجھے ٹچ نہیں کیا ہے، میری انگلی تک کسی مرد نے نہیں دیکھا ہے، ٹچ نہیں کیا ہے۔ ولم یمسسنی بشر، کسی نے چھوا تک نہیں، تو بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم اکو بغیا، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں کہ میرا بچہ ہو سکتا ہے۔ قال کذالک، جواب آتا ہے کہ بس ایسے ہی ہونے والا ہے۔ قال ربک هو علی حین، اس لیے کہ یہ تیرے رب کے اوپر بہت آسان کام ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، تاکہ اس چیز کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دے، رحمت بنا دے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ طے شدہ امر ہے، یہ ہونا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، انسانی نسلیں جو چلتی ہیں وہ چار طرح سے چلتی ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اسی طرح سے اب ہم جو تمام انسان ہیں یہ سب کے سب ماں باپ سے پیدا ہوئے، تو انسانی نسلیں جو ہے یہ 4 کیٹیگری سے ہمارے درمیان چل رہی ہے۔ بہر صورت فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، ایک دور کی جگہ پر چل گئے۔ بعض مفسرین نے اس کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے کہ 8 کلومیٹر مسجد بیت المقدس سے 8 میل کی دوری پر ایک جگہ ہے لحم۔ جگہ کے بارے میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ لحم، اس لیے کہ اسراء اور معراج کے واقعے میں بھی اس کا ذکر آتا ہے جو سنن بہقی کے اندر روایت ہے۔ لحم کی جگہ پر وہ چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، اب درد ہونے لگا پیٹ میں بچہ ہے، درد ہونے لگا، اس وجہ سے وہ ایک کھجور کے تنے کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ایک کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی، میں اس سے پہلے اس دنیا سے چلی جاتی اور میں بھولی بھلائی ہو جاتی۔ فناداها من تحتها، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو آواز آئی فرشتے کی جانب سے، نیچے کی جانب سے یہ آواز آئی کہ تیرا رب تمہارے لیے ایک نہر پیدا کر دے گا جس سے تو پیے گی۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور جس نخل کے پاس، جس کھجور کے تنے کے پاس تم ٹھہری اس کو ہلاؤ۔ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تمہارے لیے اس کھجور کے درخت سے تازی بالکل کھجوریں گریں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہربانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہوئی حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر کہ پانی کا بھی بندوبست ہو گیا، پانی کا بھی انتظام ہو گیا اور کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، بڑا لمبا واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ تھوڑی سی اور باتیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اب واویلا یہ مچ گیا، وہ لے کر کے آتی ہیں تو واویلا یہ مچ گیا، یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، یہ تو تم نے بہت بڑے گناہ کا کام کر لیا ہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ یا اخت ہارون، اللہ کی جانب سے یہ آواز آتی ہے کہ اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ
خراب آدمی تھا نہ تمہاری ماں خراب آدمی ہے، سب ٹھیک ہے۔ فاشارت الی، حضرت مریم علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں بچے کی طرف، اشارہ کرتے ہیں بچے کی طرف کہ پوچھو اس سے۔ قوم کے لوگ جب واویلا مچا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیسے بات کریں گے؟ اللہ نے فرمایا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے بات کرے گا یہ بچہ؟ ابھی تو گود میں کھیل رہا ہے یہ، ہم اس سے کیسے بات کریں گے؟ بچے کا جواب آتا ہے قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑتے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اے لوگوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہو، اس بات کو سنو، جس کو تم نبی مانتے ہو سنو اس بات کو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ وہ خود اپنی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکہ، اور مجھے مبارک بنایا، اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ حیا، اور میں جب تک زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کروں۔ یہ سارے تعلیمات ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، پچھلی شریعت میں بھی اور ہماری شریعت میں بھی نماز کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے کئی ایک باتیں ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس سے دور رہتے ہیں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میں اپنے ماں کی خدمت کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شقی اور بدبخت نہیں بنایا ہے، اور مجھ پر سلامتی ہو، جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی، جس دن مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی۔ یہ تمام کی تمام باتیں سننے کے بعد اس بات کو سنیے، ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، ان کی یہ بات ہیں جس میں تم واویلا مچاتے ہو، جس کی جانب تم طرح طرح کی باتیں منسوب کر دیتے ہو۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ چیز زیب نہیں دیتی ہے کہ اللہ کسی کو اپنا اولاد بنا لے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، لیکن جب وہ رب کوئی چیز کہہ دیتا کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور کہا عیسیٰ علیہ السلام نے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، بے شک اللہ تمہارا بھی رب ہے، اللہ ہمارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، بات آ کر کے یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے سلسلے میں یہ چند باتیں تھیں، اس بات کو بھی یاد رکھی جائے کہ میں نے بات کو یہاں پر ختم کی ہے، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کئی ایک باتیں ہیں، پھر جب میری ٹرن آئے گی انشاءاللہ تو آپ کے سامنے وہ ساری کی ساری باتیں رکھی جائیں گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر مومنوں سے یہ خطاب کیا ہے کہ اے مومنوں، اے ایمان والو، تم کل کے لیے کیا بھیجے ہو، کل اخروی زندگی کے لیے تم نے کیسی تیاری کر رکھی ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرو، اس کے بارے میں سوچو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس نیا سال کے موقع پر ایک سال ختم ہو جانا اور دوسرے سال کا آنا، یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر کسی کی زندگی 60 سال کی ہے تو ایک سال اس کی زندگی گھٹ گئی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہمارا نوجوان اور خاص کر کے مسلم طبقے کو اس سے دور رہنا چاہیے۔
کیا کرتے ہیں جب اس طرح کی بات آتی ہے تو اس موقع کے اوپر، اس نیا سال کے موقع کے اوپر ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادی دیتے ہیں۔ کتنی غفلت کی بات ہے اور کتنی بے عقل کی بات ہے کہ ایک انسان کی زندگی کم ہو رہی ہے اور اس میں سوچنے کے بجائے، غور و فکر کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ ہم نئے سال میں داخل ہو گئے، حالانکہ یہ بھی یہودیوں اور عیسائیوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ بھائیوں، ان چیزوں سے، اے نوجوانوں، ان چیزوں سے کالجوں اور اسکولوں میں پڑھنے والے تمام بچوں اور بچیوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اس طرح کے خرافات سے بچیں، اس رات کو کلب میں جانے سے بچیں، اس رات کو ناچ گانے کے محفلوں میں جانے سے بچیں، اس رات کو عیاشی میں نہ گزارو، اس رات کو نعرے بازی میں نہ گزارو۔ اسی طرح سے اس رات کو اے مسلمان نوجوان کا طبقہ خاص کر کے آتش بازی میں نہ گزارو۔ اور اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دولت دے رکھی ہے اس دولت کو اپنے گاڑیوں میں، یہ کہتے ہیں کہ سائلنسر کھول کر کے روڈوں میں تماشا مت بناؤ۔ اس طرح کی باتیں اور نازیبا حرکات دیکھے جاتے ہیں کہ گاڑی کا، بائک کا سائلنسر کھلا ہوا تاکہ اس سے آواز تیز آئے اور بہت خطرناک طریقے سے گاڑی چلاتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ گھر پہ سو رہے ہیں، ادھر سے کال آتی ہے پولیس اسٹیشن سے، آپ کا بچہ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ کیا کر رہا تھا؟ گاڑی اڑا رہا تھا، چلا نہیں رہا تھا، گاڑی اڑا رہا تھا۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ نصیحت آپ دیکھیں کہ کہا، جو بخاری کے اندر موجود ہے کہ ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، کہ اے لوگو، دنیا بڑی تیزی کے ساتھ تم سے پیٹ پھیر کر کے جا رہی ہے، قیامت تم سے قریب ہو رہی ہے، تم قبر کے قریب جا رہے ہو، تمہارا حساب و کتاب تم سے قریب ہو رہا ہے، اور آخرت بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور اس دنیا میں دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تو اے لوگوں آخرت بنانے والوں میں سے ہو جاؤ، آخرت کو بگاڑنے والوں میں سے نہ بنو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا داری والوں میں سے نہ بن جاؤ۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، اس لیے کہ آج عمل کرنے کا موقع ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دے رکھی ہے، اس زندگی کو تم عیاشیوں میں، بیکار قسم کے کاموں میں، فضول کاموں میں برباد مت کرو۔ ولا حساب غدن، اور کل قیامت کے دن حساب ہی حساب ہوگا، کسی طرح کا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ جو ایک انمول اور قیمتی لائف اور زندگی دے رکھی ہے، اور اے نوجوانوں، یہ جو قیمتی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، اس جوانی کو بیکار چیزوں میں لگا کر کے مت گزارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس جوانی کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ اس جوانی کی بڑی اہمیت ہے، اس جوانی کی اہمیت ان لوگوں سے پوچھو جو جن کی جوانی کٹ گئی ہے لیکن وہ عبادت اس میں اس طرح سے نہیں کر پائے، اب انہیں افسوس ہوتا ہے، اب انہیں پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس پچھتاوے کا ہاتھ آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالو اے نوجوانوں۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے چھوٹے بڑے نیک اعمال کو تو قبول فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جو ہاسپٹل میں ہے، یا اللہ تو انہیں جلد سے جلد شفائے کامل عطا فرما دے۔ یا اللہ، جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، مسلمان کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ یا اللہ، ہم مسلمانوں کی عزت کی، آبرو کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ الصلاة